السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ موم، آج میرے دوستوں کے ہاں پارٹی ہے۔ میں کافی دیر سے گھر کو واپس آؤں گی، اس لیے ڈیڈ سے کہیے گا میرا انتظار مت کرنا۔ میں اپنی موم کے گالوں پر پیار کر کے گھر سے نکل گئی۔ اکثر اوقات ہی میں اپنے فرینڈس کے ساتھ پارٹی کے لیے کہیں نہ کہیں جاتی رہتی تھی۔ مما نے مجھے آج تک کبھی بھی منع نہیں کیا تھا۔ میں اکلوتی تھی، اس لیے بہت ہی لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب میں نے جو مانگا میرے ماں باپ نے مجھے لا کر دیا۔ میرے پاپا شہر کے ایک بہت ہی بڑے بزنس مین تھے۔ ویسے تو ہمارا بیک گراؤنڈ ایک گاؤں کے ذمہ دار کا تھا، لیکن پاپا اپنی شادی سے پہلے ہی شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ ماما سے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے خاندان والوں نے ان سے رابطہ تقریباً ختم کر دیا تھا۔ لیکن پھر جب میری پیدائش ہوئی تو آنا جانا شروع ہو گیا۔ مجھے گاؤں جانا اور وہاں کی زندگی جینا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ سب مجھے بیکورڈ لگتا تھا۔ وہ سب لوگ مجھے پینڈو ہی لگتے تھے۔ میں شہر کی چمکتی دمکتی زندگی جینے کی عادی تھی۔ مہنگے اسکولوں میں پڑھی تھی، بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتی تھی، مہنگی سے مہنگی چیز خریدتی تھی۔ یہی میرا لائف سٹائل تھا۔ اسکول کے بعد مجھے شہر کے سب سے بڑے کالج میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔ مجھے پڑھائی سے اتنی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن ڈگری آج کل ایک فیشن بن چکی ہے اور بس مجھے وہی لینی تھی۔ لیکن میں ہفتے میں صرف 2-3 دن ہی کالج جاتی تھی، وہ بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ وقت گزارنے۔ میرے سارے فرینڈس بڑے گھرانوں سے ہی تھے، ان میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ ہمارے ہاں لڑکوں سے بات چیت کرنے اور ان سے دوستی رکھنے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب بھی گاؤں سے کوئی گھر آتا تو ہمیشہ موم سے کہتا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو، وہ ہمیشہ لڑکوں کے ساتھ ہی گھومتی پھرتی ہے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت ہی غصہ آتا تھا اور میں سب کو نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے ان لوگوں سے ملنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن میرے پاپا کو اپنے رشتہ دار بہت عزیز تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بار پھر سے ان کا رشتہ ان سے ٹوٹ جائے، لیکن میں اور موم انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آج میرے ایک بہت ہی اچھے فرینڈ کا برتھ ڈے تھا۔ ہم تمام دوستوں نے مل کر اس کے برتھ ڈے کے لیے ایک پارٹی ارینج کی تھی۔ میں کالج سے واپسی پر شاپنگ مال چلی گئی تھی اور اس کے لیے گفٹ لیا۔ واپس آ کر برتھ ڈے پر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں رات کو کافی دیر سے آنے والی تھی، اس لیے موم کو پہلے ہی بتا دیا، کیونکہ ڈیڈ بیٹھ کر میرا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ڈرائیور مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ میں خود چلی جاؤں گی۔ مجھے خود سے ڈرائیو کرنا بہت پسند تھا، لیکن پاپا مجھے ڈرائیو کرنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ ابھی میں صرف اور صرف 18 سال کی تھی اور مجھے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی۔ میرا تو ابھی لائسنس بھی نہیں بنا تھا، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور خود ہی ڈرائیو کر کے مین روڈ پر آ گئے۔ باہر ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہم لوگوں نے پارٹی ایک کلب میں ارینج کی تھی۔ میں جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ میرے سارے فرینڈس پہنچ چکے تھے اور میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے جلدی جلدی کیک کاٹا اور پھر پارٹی شروع کر دی۔ اچانک ایک لڑکا میرے پاس آیا، مجھے غلط طریقے سے ٹچ کرنے لگا۔ بے شک میں کافی ماڈرن تھی اور بولڈ بھی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں خود کو کسی کو ایسے ٹچ کرنے کی اجازت دیتی۔ میں نے غصے میں اسے زور سے تھپڑ مار دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اسے تھپڑ مارا ہر جگہ خاموشی چھا گئی۔ میرے جس فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی وہ بھاگا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم نے اسے کیوں مارا؟ یہ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، ہمارا فیملی فرینڈ ہے، اس لیے میں نے اس کو پارٹی میں انوائٹ کیا تھا، تم تھوڑا ایڈجسٹ کر لیتی۔ میں نے غصے میں اس سے کہا، میں کیا ایڈجسٹ کرتی؟ اسے مینرز نہیں ہے، کسی لڑکی کو اس طرح سے آ کر ٹچ کر رہا ہے، یہ اسی کا مستحق تھا۔ آگے سے وہ لڑکا مجھے دھمکی دینے لگا کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر
بہت بڑی غلطی کی ہے، دیکھنا میں تمہیں تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن میں نے اس کی کسی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دل ہی دل میں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں واقعی میں وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ میری دوست میرے پاس آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ ضدی ہے۔ اگر اس نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں تباہ کرے گا تو وہ ایسا ضرور کرے گا۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، تمہیں تھوڑا سنبھل کر رہنا چاہیے تھا۔ بے شک تمہارے پاپا بڑے بزنس مین ہیں، لیکن وہ بہت ہی پہنچا ہوا ہے، ان کے پیچھے پولیٹیکل سپورٹ ہے۔ چلو اب تم گھر چلی جاؤ، بہتر ہے کہ کچھ دنوں تک گھر پر ہی رہو۔ معاملہ ٹھنڈا ہونے پر میں تمہیں کال کروں گی۔ اس کی بات پر میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہی ہوں، لیکن اگر اس نے اپنی حد پار کی تو اس سے بھی برا انجام ہوگا اس کا۔ میں بھی ایک نمبر کی ضدی تھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں باہر آئی اور اپنی کار سٹارٹ کی۔ جب گھر پہنچی تو کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن ڈیڈ ہمیشہ کی طرح میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جاگ رہے ہوں، کیونکہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرا چہرہ دیکھتے ہی پہچان جاتے کہ مجھے کچھ ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میں لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً سے میری طرف آئے اور کہنے لگے، بیٹا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تمہاری موم نے بتایا تھا کہ تم پارٹی میں گئی ہو اور تم خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے گئی۔ کتنی بار منع کیا ہے کہ خود سے کار مت ڈرائیو کیا کرو، کم سے کم ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں نے پاپا سے کہا، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ آپ میرا ویٹ مت کیا کریں، چلیں رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ سو جائیں، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً سے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن پاپا نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور کہا، روبی کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ تمہیں تو پارٹیز بہت پسند ہیں، اور یہ تو تمہارے فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی، وہاں کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ پھیلائی اور پاپا سے کہا، نہیں کچھ نہیں، بس میرے سر میں درد ہو رہا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری فرینڈز نے جیسا مجھے کہا تھا کچھ دن تک گھر پر رہو، ان کی بات مان کر میں اگلے کئی دن تک گھر پر ہی رہی۔ حالانکہ میں گھر پر بہت ہی کم رکتی تھی۔ موم ڈیڈ بار بار پریشان ہو رہے تھے اور مجھ سے ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ رات پارٹی میں کیا ہوا ہے جو تم اتنی زیادہ گھبرا گئی ہو اور گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہی۔ میں ان کی باتوں کا کیا جواب دیتی، اور بار بار ایک ہی سوال کی وجہ سے تنگ آ گئے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ جب میں گھر پر نہیں ہوتی تب آپ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ گھر پر نہیں رکتی ہو، اور اب جب گھر پر رہ رہی ہوں تو بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ گھر پر کیوں ٹھہری ہو، آپ کیا چاہتے ہیں بتا دیں۔ ڈیڈ نے کہا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ہمیں پریشان لگی اسی لیے ہم نے تم سے پوچھ لیا۔ چلو اب تم سے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا۔ میں اپنے ڈیڈ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، اس لیے وہ مجھے ہرگز بھی دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس دن کے بعد سے دونوں نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، لیکن ان کے چہرے پر مجھے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ دن بعد میری دوست نے کال کی اور کہا کہ اب تم باہر آ سکتی ہو۔ میں نے رمی سے بات کی تھی، اس کا وہ دوست اب ملک سے باہر گیا ہوا ہے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں نے سکھ کی سانس لی۔ اتنے دن گھر پر رہ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی جیل میں رہ رہی ہوں، جیسے کوئی قیدی ہوں۔ بعد میں اپنے فرینڈ سے بات کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ اس کا وہ دوست کبھی کبھی ہی آتا ہے، زیادہ تر وہ کنٹری سے باہر ہی رہتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی اچھی بات تھی۔ کچھ وقت بعد میں اس کی دی گئی دھمکی اور اس واقعے کو مکمل طور پر بھول گئی اور واپس اپنی پرانی زندگی میں مگن ہو گئی۔ مجھے واپس خوش دیکھ کر
میرے موم اور ڈیڈ بھی ریلیکس ہو گئے۔ میری زندگی واپس معمول پر آ چکی تھی۔ لیکن پھر ایک رات اچانک پاپا کے پاس ایک فون آیا۔ ہم سب اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ فون گاؤں سے آیا تھا، اس لیے میں نے اور مام نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ لیکن جب پاپا نے کال کٹ کی تو ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ موم نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے؟ آپ ایک دم سے اتنی ٹینشن میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا گاؤں میں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہم دونوں ایک دم پریشان ہو گئے تھے۔ ڈیڈ کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا تھا، اس لیے انہیں کسی بھی ٹینشن والی بات سے ہم دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اب لگتا تھا کہ جیسے معاملہ سیریس ہے، شاید گاؤں میں کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی۔ میں فوراً سے جا کر ڈیڈ کی بی پی کی دوائی لے کر آئی اور انہیں وہ ٹیبلٹ کھلا دی۔ ڈیڈ نے کہا، دراصل مجھے جلد سے جلد گاؤں جانا ہوگا۔ میں صبح ہی گاؤں کے لیے نکل جاؤں گا۔ وہاں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ آخر ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے جو آپ اتنا اچانک جا رہے ہیں؟ موم نے جب ڈیڈ سے پوچھا تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، روبی میرے ساتھ جائے گی۔ میں نے حیرت سے موم ڈیڈ کی طرف دیکھا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو میرا جانا بہت ضروری ہو گیا ہے؟ میں نے ڈیڈ سے کہا، آپ جانتے ہیں میں گاؤں نہیں جاتی۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی وہاں نہیں گئی ہوں۔ مجھے گاؤں پسند نہیں۔ آخر آپ مجھے کیوں وہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر ڈیڈ کہنے لگے، ہاں میں اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہوں کہ تمہیں گاؤں پسند نہیں ہے اور نہ ہی میرے خاندان کے لوگ، لیکن تمہارا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ باقی سب باتیں وہاں جا کر کریں گے۔ اب مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ موم ان سے کچھ اور سوال کرتی یا اس بارے میں پوچھتی کہ روبی کا جانا کیوں ضروری ہے، ڈیڈ نے خود ہی ہاتھ اٹھا کر مزید سوالات سے منع کر دیا۔ ہم دونوں اب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈیڈ نے آرڈر دیا تھا، اسے پورا کرنا ہی تھا۔ میں وجہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن ڈیڈ کو انکار نہیں کر سکی۔ اس لیے جلدی جلدی میں نے اپنا سامان پیک کیا، اپنا سوٹ کیس تیار کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ باقی کی پوری رات میں سو نہیں پائی۔ کروٹیں بدلتے یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیا ہوگا جو ڈیڈ مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی یوں اچانک، کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ اسی وقت میرے موبائل پر کسی کا میسیج آیا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا کہ اتنی رات کو آخر کون ہے، شاید میری فرینڈ ہو۔ جب میسیج کھول کر دیکھا تو وہاں پر ایک ان نون نمبر سے میسیج آیا ہوا تھا۔ آخر یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے؟ واٹس ایپ پر کوئی ڈی پی بھی نہیں لگی تھی جسے مجھے اندازہ ہو پاتا کہ کون ہے۔ میسیج میں لکھا تھا، ہیلو بیوٹیفل، کیسی ہو؟ میں کچھ پل میسیج کو یوں ہی دیکھتی رہی، پھر میں نے آنسر ٹائپ کیا کہ تم کون ہو؟ آگے سے فوراً سے جواب آ گیا، وہی جس سے تم بھاگتی پھر رہی ہو۔ اس میسیج کو پڑھ کے اچانک سے میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مہینوں پہلے اس برتھ ڈے پارٹی میں ہونے والا وہ جھگڑا مجھے ایک دم سے یاد آ گیا۔ میں تو اس واقعے کو مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی اور زیادہ امپورٹنس بھی نہیں دی تھی میں نے اس سب کو۔ کیا یہ وہی لڑکا ہے؟ کیونکہ اس دن اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے برباد کر کے رہے گا، لیکن اس تک میرا نمبر کیسے پہنچا؟ رمیش سے تو مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ میرا نمبر اسے دے دے گا، لیکن میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ واقعی میں یہ وہی لڑکا ہے یا کوئی اور۔ اس لیے میں نے بنا کوئی آنسر کیے اسے بلاک کر دیا اور موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ ڈیڈ مجھے اتنی اچانک گاؤں کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ میں ہر پہلو پر سوچ چکی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ صبح تقریباً 7 بجے ہی ڈیڈ نے میرے کمرے کا دروازہ نوک کیا اور کہا، روبی بیٹا تم تیار ہو یا نہیں؟ ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ میں نے پاپا سے کہا،
میں نے اپنا سامان وغیرہ پیک کر لیا ہے، بس میں فریش ہو کر آ رہی ہوں۔ موم نے کہا، کم سے کم تم لوگ بریک فاسٹ تو کر کے جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آپ لوگ تھوڑی دیر بعد نکل جانا۔ لیکن ڈیڈ بولے، ہم بریک فاسٹ وہاں جا کر لیں گے یا راستے میں ہی کچھ کھا لیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں تو رات میں ہی نکل جاتا، لیکن روبی کے ساتھ رات کو نکلنا سیف نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ صبح ہی چلا جاؤں گا۔ بیٹی تم گاڑی میں بیٹھو، ڈرائیور آ کر سوٹ کیس لے جائے گا۔ میں اور پاپا نے اپنے سوٹ کیس لاؤنج میں رکھ دیے۔ موم کو خدا حافظ کہہ کر میں پاپا کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد ہماری گاڑی پورٹ سے نکلی اور مین روڈ سے گزرتی ہوئی ہائی وے کے روٹ پر آ گئی۔ اس دوران پاپا نے مجھ سے ایک بار بھی کوئی بات نہیں کی، وہ کافی الجھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسی وقت میرے موبائل پر ایک بار پھر سے میسج آیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو ایک نیو نمبر سے میسج تھا۔ رات کو میں نے جس نمبر کو بلاک کیا تھا، لگتا تھا شاید اسی شخص نے مجھے کسی اور نمبر سے میسج کیا ہے۔ میں نے میسج دیکھے بنا ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ اسی وقت میرے نمبر پر کال آنے لگی۔ میں نے فوراً سے موبائل سائلنٹ پر لگا دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ڈیڈ مجھ سے کوئی سوال کریں۔ ہمارا سفر کافی لمبا تھا۔ راستے میں ہم لوگ ناشتے کے لیے رک گئے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے ہم دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تقریباً دوپہر کو 3 بجے ہم لوگ گاؤں پہنچے۔ میں پہلی بار گاؤں آئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پاپا لوگ یہاں کے ذمہ دار تھے۔ ان کی بڑی سی حویلی بے شک بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے شہر کی زندگی زیادہ پسند تھی۔ سب لوگ یہاں ہمارے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ میں پہلی بار آ رہی تھی، اس لیے سب بہت پرجوش تھے، لیکن مجھے کسی سے مل کر خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ سب کے چہروں پر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، بالکل ویسی ہی خاموشی جیسی میرے ڈیڈ کے چہرے پر تھی۔ لگتا تھا یہاں پر کچھ بڑا ہوا ہے۔ حویلی کی ملازمہ نے مجھے میرے کمرے میں پہنچایا اور کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ڈیڈ پتہ نہیں کہاں رہ گئے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھ کر بور ہو رہی تھی، اس لیے کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگی۔ سامنے ہی کھیت وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ مجھے سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں نے موبائل نکال کر موم کو کال کی اور بتایا کہ ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موم نے مجھ سے کہا کہ تم صبر کرو، تمہارے ڈیڈ تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ میں بھی کچھ خاص نہیں جانتی ہوں، لیکن ضرور وہاں پر کوئی مسئلہ ہوا ہے، بس تم ان کا دھیان رکھنا۔ موم سے بات کر کے میں نیچے آ گئی۔ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ سنجیدہ چہرے لیے بڑے سے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ایک سنجیدہ بات چیت ہو رہی تھی۔ ڈیڈ نے جب مجھے وہاں دیکھا تو کہا، بیٹا تم جا کر اپنے کسی کزن کے ساتھ بات چیت کرو، یا گھومنا چاہو تو وہاں گھوم لو، میں فری کر تم سے بات کروں گا۔ میری دادی نے میری بڑی کزن کو آواز دی، جو کہ شادی شدہ تھی اور کچھ دن کے لیے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور اس سے کہا کہ روبی کو اپنے ساتھ رکھو، بچی بور ہو رہی ہے اور یہاں پہلی بار آئی ہے، اسے گاؤں گھماؤ اور اگر اسے بھوک لگی ہے تو کھانا وغیرہ دے دو۔ میری کزن جس کا نام لائبہ تھا وہ مجھے ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ وہ مجھے گاؤں گھمانے لے گئے، لیکن مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شام کو ہم واپس آئے تو ڈیڈ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بیٹا مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے، لیکن آج مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو ڈیڈ اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، دراصل تمہارے چھوٹے چچا کا بیٹا، ہمارے دور کے رشتہ دار جن سے ایک لمبے عرصے سے ہمارے تعلقات خراب تھے، ان کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا ہے کہ گاؤں میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اب
پنچایت بیٹھے گی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈیڈ کو دیکھ رہی تھی، ان کی بات سن رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈیڈ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس سب میں میرا کیا لینا دینا ہے جو آپ مجھے یہاں پر لے آئے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ بولے، تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اگلے دن صبح ڈیڈ نے مجھ سے کہا، بیٹا میں پنچایت میں جا رہا ہوں، تم تب تک اپنے کمرے میں رہنا، واپس آ کر میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ مجھے الجھن میں ڈال کر وہ خود چلے گئے۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میں نے موم کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تو وہ کہنے لگی، مجھے بھی یہ سب نہیں پتا۔ جب تک تمہارے ڈیڈ تمہیں نہیں بتائیں گے کچھ پتا نہیں چلے گا۔ تم صبر سے کام لو۔ ڈیڈ کے آنے کا انتظار بہت بےتابی سے کر رہی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو تقریباً 2 گھنٹے دادی اور باقی لوگوں سے بات چیت کرتے رہے، پھر وہ سب میرے کمرے میں آ گئے۔ ڈیڈ نے مجھ سے کہا، بیٹا ہم پنچایت سے واپس آ گئے ہیں اور پنچایت کا فیصلہ ہم سب کو ماننا ہوگا، ورنہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ دیکھو پنچایت میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ تمہارا کزن جن کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا ہے وہ لوگ کافی غصے میں ہیں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی ایک لڑکی وہاں پر بیاہ دی جائے، اور یہی پنچایت کا فیصلہ ہے اور ہم سب کو اسے ماننا پڑے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈیڈ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے تھے، لیکن ان کی اگلی بات سن کر تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسی لیے ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس لڑکی کے بھائی سے تمہاری شادی کر دی جائے۔ دیکھو شاہنواز اچھا لڑکا ہے، اس کے بارے میں سب لوگ ہمیشہ اچھا ہی کہتے ہیں، تمہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ کافی امیر گھرانے سے ہیں، گاؤں میں ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں بھی ہیں۔ دیکھو تم مجھے انکار نہیں کرو، میں نے ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے۔ اس گاؤں کو خون خرابے سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمہاری شادی شاہنواز سے کر دی جائے۔ ڈیڈ نے اتنے پیار سے مجھے کہا کہ میں کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ میں تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ سب لوگ میرے کمرے سے چلے گئے۔ میرا دماغ یہ سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ گاؤں کے ایک گوار اور جڈ اور بڑی عمر کے آدمی سے مجھے شادی کرنی پڑے گی۔ آخر میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ ڈیڈ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اسی وقت اپنی موم کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ شدید غصے میں آ گئی اور کہا کہ میں کل ہی گاؤں آتی ہوں اور تمہارے ڈیڈ سے بات کرتی ہوں۔ ایسے کیسے وہ تمہاری شادی کسی گوار سے کر سکتے ہیں؟ اور گاؤں کے لوگ تو ویسے بھی عمر میں اتنے بڑے ہوتے ہیں، ضرور وہ کسی بڑے آدمی سے تمہاری شادی کر رہے ہوں گے۔ تم بس انتظار کرو، میں کل ہی وہاں پہنچتی ہوں۔ موم کی بات سن کر مجھے تھوڑی تسلی ملی کہ وہ اگر آ کر ڈیڈ سے بات کریں گی تو ضرور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ڈیڈ نے کہا تھا کہ تمہارے کزن کی کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے تمہیں ہی وہاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں کوئی کیوں بلی کا بکرا بنوں؟ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی وقت ملازمہ آئی اور اس نے مجھ سے کہا، بی بی جی کھانا کھا لیں۔ میں نے غصے سے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا اور کہا کہ یہاں میری زندگی داؤ پر لگی پڑی ہے اور تمہیں کھانے کی پڑی ہوئی ہے، جاؤ نہیں کھانا مجھے۔ غصے میں دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس بھاگ گئے۔ پوری رات میں ایک پل کو بھی نہیں سو پائی تھی۔ اسی وقت میرے موبائل پر ایک میسج آیا۔ پتہ نہیں یہ کون سی نئی مصیبت تھی جو ہر وقت مجھ سے میسیجز کرتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے جس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میسیج میں لکھا تھا، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اب تو تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ میں چونک گئی کہ اسے کیسے پتا؟ کیا یہ میرے قریب ہی ہے؟ آخر کون ہے یہ؟ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے؟ وہ مسلسل مجھے میسیجز ہی کیے جا رہا تھا۔ میں نے غصے میں اسے آگے سے جواب دیا کہ دوبارہ اگر مجھے میسیج کیا تو میں اپنے ڈیڈ کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد اس کا آنسر نہیں آیا۔ میں دل میں خوش ہو رہی تھی کہ وہ مجھ سے ڈر گیا ہے۔
بہرحال اگلے دن صبح ہی موم شہر سے گاؤں آ گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ ان کے سامنے میں خوب روئی اور کہا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ آپ ڈیڈ کو کسی بھی طرح سے اس بات کے لیے منا لیں کہ وہ ہمیں یہاں سے لے کر واپس شہر چلے جائیں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ موم نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کر لوں گی۔ ضرور یہاں کسی نے ان کا برین واش کیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، ورنہ شہر میں ہوتے ہوئے تو وہ ایسا فیصلہ کیسے لے سکتے تھے؟ ڈیڈ شاید دروازے پر کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے، اس لیے اندر آئے اور کہنے لگے، کسی کو بھی میرا برین واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ میں نے خود ہی لیا ہے۔ تم اپنی بیٹی کو اس طرح کی پٹیاں مت پڑھاؤ، اس کی شادی یہیں پر ہوگی، بس۔ موم ڈیڈ ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے۔ موم ڈیڈ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ روبی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، لیکن ڈیڈ کا کہنا تھا کہ یہ ضروری ہے۔ ان دونوں کی بحث بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ میں تھک ہار کر سر گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب شادی کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس شخص کے بارے میں تو میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی، نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا۔ شام کو دادی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو روبی، تم پریشان مت ہو، وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں، بس اس وقت غصے میں ہیں، تمہارے ساتھ برا سلوک تو بالکل بھی نہیں کریں گے، اس بات کا یقین میں تمہیں دلا سکتی ہوں۔ دادی کی بات سن کر موم کہنے لگی، آپ اسے کیا یقین دلائیں گے؟ ایک گوار اور اجڑ سے اس کی شادی کر رہی ہیں۔ ہم اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو کیسے کسی کے ہاتھ میں ایسے دے سکتے ہیں؟ وہ اس گاؤں میں کیسے رہے گی؟ یہاں تو صرف برتن ہی مانجتی رہ جائے گی۔ دادی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو، وہ ہماری بھی پوتی ہے، ہم اس کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دادی کے جلال سے تو ویسے بھی سب لوگ ڈرتے تھے۔ انہیں غصے میں دیکھ کر موم خاموش ہو گئی۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، سب بہت خوش تھے سوائے میرے اور موم کے۔ دادی نے میرے لیے بہت سی شاپنگ وغیرہ کروائی اور میرا جہیز بھی تیار کروانا شروع کر دیا اور کہا کہ بے شک وقت بہت کم ہے، لیکن ہم جلد سے جلد تیاریاں کرنا چاہتے ہیں، ابھی تو صرف نکاح ہوگا، رخصتی میں تھوڑا وقت باقی ہے، تب تک تیاریاں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ سب سن کر میرا دماغ پک رہا تھا اور پھر 2 دن بعد ہی نکاح کی تاریخ ٹھہرا دی گئی۔ میرے سسرال والوں کی طرف سے میرے لیے نکاح کا ایک بہت ہی خوبصورت سا جوڑا بھجوایا گیا، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس جوڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس بھجوا دوں۔ گاؤں کی ہی ایک لڑکی نے مجھے تیار کیا اور پھر نکاح کے لیے مجھے حویلی کے لان میں لایا گیا۔ وہیں پر شادی کی تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ سب لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ نکاح کے وقت تو میں رونے لگ گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میں قید ہونے جا رہی ہوں۔ موم غصے سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اب تک اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ یہاں پر مردان خانہ اور زنان خانہ دونوں الگ الگ ہوتے تھے، اس لیے دلہا کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ بس نکاح کے وقت وہ وہاں آ کر بیٹھا تھا، لیکن میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کون ہے اور کیسا دکھتا ہے۔ ویسے بھی مجھے اس پینڈو انسان کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں تو بس اپنی قسمت کی اس ستم ظریفی پر روئے جا رہی تھی۔ نکاح کی تقریب ختم ہوئی تو میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جیسے نہ جانے کون سا کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی ہی تباہ و برباد کر دی گئی ہے اور اس سب کے ذمہ دار یہ تمام لوگ ہیں۔ سولی پر لٹکانے کے لیے انہیں کیا میں ہی ملی تھی؟ میں شدید غصے کا شکار تھی۔ اگلے 2 دن تک میں نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، لیکن پھر اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب ایک دن میرے سسرال والے حویلی آ گئے اور سب سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اب جلد سے جلد رخصتی کر دی جائے۔
ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا نکاح کو، اور ہم لوگ شہر بھی نہیں گئے تھے، اب تک یہیں رکے ہوئے تھے، اور انہیں اب رخصتی کرنی تھی۔ میں نے ڈیڈ سے کہا کہ یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، آپ انہیں منع کر دیں۔ لیکن ڈیڈ نے کہا کہ ہم انہیں منع نہیں کر سکتے، اب نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی کروانے میں کیا مسئلہ ہے، ہم جلد ہی رخصتی کر دیں گے اور تم رخصت ہو کر ان کی حویلی میں چلی جاؤ گی۔ آخر کہاں پھنس گئی تھی میں؟ گھر میں سب نے شادی کی تیاریاں مکمل کی اور پوری حویلی کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی رہتی تھی، شادی کے نام پر نہ جانے کون کون سی رسمیں کی گئی، اور پھر میری رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ مجھے دلہن کے لباس میں بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا، لیکن میرے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، میں کسی بھی چیز میں خوش محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے ڈیڈ سے بھی بات نہیں کی، بلکہ میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ میری موم جو پہلے اس شادی کے خلاف تھیں، اب وہ بھی ڈیڈ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ مجھے ان سے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں گی۔ کم سے کم اگر وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی تو مجھے تھوڑی سی ہمت ملتی، لیکن انہوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور پھر میں پوری شان سے رخصت ہو کر شاہوں کی حویلی میں آ گئی۔ سب نے بھرپور استقبال کیا، یہاں پر بھی بہت سی رسمیں کی گئیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ پنچایت کے فیصلے سے آئی ہوں۔ رسمیں ختم ہونے کے بعد مجھے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ شخص کتنی عمر کا ہوگا، میرے ساتھ تو انکل ہی لگتا ہوگا، میں اپنی فرینڈ سے اسے کیسے ملواؤں گی۔ ابھی میں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ جو ہی میں نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس سے میرا سامنا ایک بار پھر سے ہوگا۔ میرے سامنے کھڑا وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ رمیز کا وہی دوست تھا جس سے اس کی برتھ ڈے پارٹی میں میری لڑائی ہو گئی تھی اور جسے میں نے تھپڑ مارا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دلہا کے روپ میں دیکھ کر میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا نا، میں تمہیں برباد کر دوں گا، اور قسمت دیکھو خود ہی تمہیں میرے قریب لیا ہے۔ اب تم میری مٹھی میں ہو، تمہاری بربادی کے دن تو آج سے شروع۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم یہاں کیسے؟ میرا نکاح تو شاہ نواز سے ہوا تھا۔ تو وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں ہی تو شاہ نواز ہوں، میں زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہا ہوں، اور تم بھی گاؤں کبھی نہیں آئے اور نہ ہی اپنے خاندان والوں سے ملنا پسند کرتی تھی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب میں نے تمہیں اس دن پارٹی میں دیکھا تو میں تمہیں پہچان گیا تھا، کیونکہ تمہارے ڈیڈ کے پاس میں نے تمہاری تصویر بہت بار دیکھی تھی، اور تمہیں لگا کہ میں نے تمہیں غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس دن میں نے تمہیں ایک غلط انسان سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے مجھے غلط سمجھ کر سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور سب کی نظروں میں گرا دیا۔ میرے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، رمیز کے فادر اور میرے بابا آپس میں بہت پرانے دوست ہیں۔ میرے بابا ذمہ دار ہیں، اس لیے بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تم گاؤں نہیں آتی تھی نا، اس لیے ان تمام چیزوں سے ناواقف ہو۔ ویسے تو میں پنچایت کے اس طرح کے فیصلوں کو بالکل بھی نہیں مانتا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میری ہونے والی دلہن تم ہو تو میں نے خوشی خوشی اس فیصلے پر سر جھکا دیا۔ میرے بابا بھی خوش ہو گئے اور مجھے بھی میرا بدلہ لینے کا ایک سنہری موقع مل گیا۔ کیسا لگا تمہیں یہ سب کچھ؟ چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے حواسوں پر بجلیاں گر گئی ہیں۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ کاش آپ مجھے یہاں لے کر ہی نہ آتے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں بے بسی سے سوچ کر رہ گئی تھی، اس شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ یہ تو میری زندگی کو جہنم بنا دے گا، اور میں اس گاؤں میں کیسے رہوں گی؟ میں جو پہلے ہی اس شادی کے خلاف تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی،
اب تو خود کو مزید پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ میں صبح ڈیڈ کو سب کچھ بتا دوں گی کہ یہ شخص مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہے، تو ڈیڈ مجھے خود ہی یہاں سے واپس لے جائیں گے۔ اتنا پیار تو وہ مجھ سے کرتے ہی ہیں۔ دل ہی دل میں منصوبہ بناتے ہوئے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ شاہ نواز میرے تمام ارادوں سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، چلو یہاں سے اٹھو، یہ میرا بیڈ ہے، تم یہاں نہیں سو سکتی، ادھر صوفے پر جا کر سو یا نیچے سو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نیچے کیسے سوؤں گی؟ اور وہ صوفہ، وہ تو اتنا چھوٹا ہے، میں اس پر کیسے پوری آؤں گی؟ تم صوفے پر جا کر سو جاؤ، میں بیڈ پر سو جاؤں گی۔ میں اس بیڈ سے بالکل بھی نہیں ہٹوں گی۔ میری ضد دیکھ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا کہ میڈم، یہ میرا کمرہ ہے اور یہ بیڈ بھی میرا ہے، اس کمرے میں موجود ہر چیز میری ہے، اس لیے حکم بھی میرا چلے گا۔ جاؤ جا کر اس صوفے پر لیٹو۔ یہ کہہ کر وہ پورے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ میں بیچارگی سے اس آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھنے لگی۔ یہاں تو میرے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں بچی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، نیچے تو میں ہرگز بھی نہیں سو سکتی تھی، اس لیے آڑی ترچھی ہو کر کسی طرح سے صوفے میں ہی ایڈجسٹ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ پہلے ہی اتنی زیادہ رسموں سے گزر کر آئی تھی، کافی تھک چکی تھی۔ اس چھوٹے سے صوفے پر سوتے ہوئے مجھے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ صبح میری آنکھ دروازے کی آواز سے کھلی، کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھا کہ میں اب تک دلہن والے لباس میں ہی ملبوس تھی۔ میں نے وہیں سے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ تو دروازے پر ملازمہ تھی جو ہمیں اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، ہم لوگ اٹھ گئے ہیں۔ میں بمشکل صوفے سے اٹھی۔ میری کمر مکمل طور پر اکڑ چکی تھی اور شدید درد کر رہی تھی۔ میں نے ایک نظر غصے سے بیڈ پر لیٹے اس کھڑوس انسان پر ڈالی جس کی وجہ سے مجھے پوری رات اس چھوٹے سے صوفے پر سونا پڑا تھا۔ اس وقت وہ نیند سے جاگ گیا اور کہنے لگا، میڈم، یہ تو بس شروعات ہے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں اس پر دل ہی دل میں لعنت بھیجتے ہوئے اپنے کپڑے نکال کر کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ نیچے میرے گھر والے ناشتہ وغیرہ لے کر آئے ہوئے تھے اور پھر ولیمے تک تو وہ مجھے طرح طرح سے ٹارچر کرتا رہا۔ اب مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ڈیڈ سے کہا بھی کہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ موم کو لیے شہر چلے گئے۔ پیچھے میں پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مجھ سے بدلہ لیتا ہی جا رہا تھا۔ صوفے پر سو سو کر میری کمر دکھ چکی تھی اور مجھے اس طرح سے دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا تھا۔ اس کے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کسی نے بھی ایک بار مجھ سے ایسا رویہ نہیں رکھا کہ میں ان کے بارے میں کچھ غلط سوچ پاتی۔ ایک رات مجھے شدید بخار ہو گیا۔ بخار کی وجہ سے میں اتنی زیادہ نڈھال ہو چکی تھی کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ شاہ نواز میری مدد بالکل بھی نہیں کرے گا، بلکہ مجھے اسی حال میں دیکھ کر تو اسے مزہ آ رہا ہوگا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، میری بے بسی، اور اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ لیکن اس دن میں نے اس کا کچھ اور ہی روپ دیکھا۔ مجھے بخار میں دیکھ کر وہ فوراً سے پریشان ہو گیا اور اسی وقت اس نے گاؤں کے ایک ڈاکٹر کو بلوایا۔ میں کتنے گھنٹے بے ہوش رہی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھا پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ پوری رات جاگتا رہا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر تو میں بالکل ہی ششدر رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ سنگ دل انسان مجھ پر اتنا رحم بھی کرے گا، لیکن اس کے ساتھ رہتے رہتے مجھے پتا چلا کہ وہ دراصل ایک بہت ہی نرم دل کا مالک ہے۔ مجھ سے تو اس نے ویسے ہی ایک ضد لگا لی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بننا شروع ہو گئی۔ میں جو پہلے شادی سے بالکل ناخوش تھی، اب اس کے آس پاس رہنا شروع ہو گئی۔ اس بات کو اس نے بھی محسوس کیا
اور پھر ہمارے بیچ موجود برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو وقت دیا اور سمجھنا شروع کیا۔ رشتے کو ہم نے پوری طرح سے قبول کر لیا۔ وہ ایک بہت ہی کیئرنگ ہسبینڈ بنا اور بہت ہینڈسم بھی تھا۔ ایک لمبے عرصے بعد جب میں شہر آئی اور اپنی فرینڈ سے اسے ملوایا تو سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ رمیز کا وہی فرینڈ ہوگا، اور رمیز جو اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تم لوگ تو چھپے رستم نکلے، مجھے بتایا بھی نہیں۔ بہرحال اب میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے۔ شاہنواز ایک بہت ہی اچھا ہم سفر ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔